اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا پچھلے سبق میں 50 سے لے کے 56 تک آیت 51 اور 52 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی معاشرتی احکامات دیے گئے۔ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان عدل کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک مستند روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ آیت 53 سے 54 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے درجہ ذیل احکامات دیے گئے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت کوئی داخل نہ ہو۔ نمبر 2، جب آپ کھانے کے لیے دعوت دیں تو ان کے گھر میں داخل ہوا جائے اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی واپسی کی راہ لی جائے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا مفید استعمال کر سکیں۔ اور نمبر 3، ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی بات دریافت کرنی ہو تو پردہ کی اوٹ سے ایسا کیا جائے۔ نمبر 4، ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع قرار دیا گیا۔ آیت 55 میں محرم مرد رشتہ داروں کا ذکر ہے، وہ رشتہ دار جن سے ایک عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وضاحت کر دی گئی کہ محرم مردوں سے ایک عورت کا پردہ نہیں، یعنی صرف ان کے سامنے وہ خاتون کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے۔ آیت 56، عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت 56 میں فرما دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتے رہتے ہیں۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں اور ان کے حق میں اس طرح سے سلامتی کی دعائیں کریں جیسا کہ دعا کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر ہم آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی شان تو پہلے ہی سے انتہائی بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دراصل ہمارے ہی لیے سعادتوں اور برکات کا ذریعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیک من امتی کا صلاۃً کتب اللہ لہ 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات ورد علیہ مثلہا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کر دے گا اور اس پر بھی درود جیسی رحمت بھیجے گا۔ آیت نمبر 57 سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملہ موقدہ ہے، یہ تاکید والا جملہ۔ اللہ کو ستانا کیسے ہوتا ہے؟ کون اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انگلیاں اٹھائے گا، جو کہے گا کہ حجاب کا حکم بہت سخت ہے، جو کہے گا کیوں نہیں ازواج کو سامنے آنے دیا جاتا تھا، تو جو ایسی باتیں کرے گا، چاہے وہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا، وہ اذیت دینے کا باعث بنے گا۔ وہ ایسی باتیں کر کے دکھ پہنچائے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، یا اللہ کے لیے بیوی یا اولاد کی نسبت کرنا اللہ کی طرف، یا پھر یہ کہنا کہ جیسے لوگ بنا سوچے سمجھے بول دیتے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا برا ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ زمانہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو زبان سے جو بھی چیز نکالے سوچ سمجھ کر نکالے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے مراد کیا ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسے حضرت زینب سے نکاح ہوا تو یا صفیہ سے تو لوگوں نے کیسے طعن و تشنیع کی، یا پھر حضرت عائشہ کے ساتھ جو اتنا بڑا واقعہ افک کا ہوا تو اس طرح سے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تہجد کے لیے تو کانٹے بچھا دیا جاتا تھا، یا آپ نماز میں ہوتے تو اجڑی لا کے آپ کے کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر اسی طرح سے آپ کو شاعر مجنون کہتے تھے لوگ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا، ان کو ذلیل کرنے والا عذاب۔ آیت 58، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو البتہ انہوں نے اٹھایا اپنے سر بہتان اور سری گناہ۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اللہ اور رسول کے بعد سب سے برا کام کس کو ستانا ہے؟ مومن کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ایمان والوں کو، یعنی جو دین کے حوالے سے پہچانے جائیں۔ بغیر مقتصب، بغیر اس کے یعنی بغیر اس کے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ کمائی کی نہیں، یعنی ان کو کسی قصور کے بغیر۔ اکتساب ہوتا ہے جان بوجھ کر ارادتاً کسی چیز کو کرنا۔ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا اپنے سر ایک بہتان، اور بہتان کا لفظ با تا سے ہے۔ اصطلاح میں بہتان کیا ہے؟ کسی کو ایسی چیز سے متصف کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، یعنی کسی پر ایسا الزام لگانا جو اس نے کیا نہیں۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ، یعنی اس کے تو پھر گناہ گار ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ستائے، جو شخص بھی ان دونوں کو ستاتا ہے یا چھیڑ چھاڑ کر کے بدنام کر کے الزام لگا کر ستانا، اور عام طور پر اذیتوں میں بدترین اذیت کون سی اذیت ہوتی ہے؟ اپنے ہمسائے کو اذیت دینا، کیونکہ جو لوگ ساتھ رہتے ہیں ان کو ستانا سب سے بدترین ستانا ہے۔ ویسے بھی کسی کو ستانا منع ہے، خصوصاً ایمان والوں کو دین کی وجہ سے ستانا، جو اللہ کی طرف آتا ہے۔ اور اس کا جو کوئی بھی انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر یہاں ذکر ہے کہ جو لوگ دین کی، جیسے کہ کوئی عورت نے حجاب کرنا شروع کر دیا، پہلے تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی تھی، کوئی حجاب نہیں کرتی تھی، اب کسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا تو اس کے ساتھ، چونکہ یہ آیات گھریلو زندگی کے کانٹیکسٹ میں ہے تو اس لیے فیملی والے جو ہے اگر کسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا تو فیملی والے ہی اس کو رد کر دیتے، آؤٹ کاسٹ بنا دیتے ہیں۔ تو دین کی پابندی میں، یعنی جب کوئی انسان حجاب کرنے کے بعد اگر سیگریگیشن کرنا چاہے، یعنی مرد الگ اور عورتیں الگ بیٹھیں، اگر دعوتوں میں ان چیزوں کی پابندی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس کو ستانا یعنی بہتان لگانے جتنا گناہ سمیٹنا ہے۔ کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے، کھلا گناہ ہے۔ تو موجودہ دور میں قرآن و حدیث کے احکام کو خلاف عقل قرار دینا، یہ بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، جیسے آج لوگ کوئی بھی منہ اٹھا کے جو ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، یا پھر صحابہ پر انگلیاں اٹھانا وغیرہ۔ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے ہماری، آمین۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جسے آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی ہے، کیونکہ سورہ احزاب نور سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا گھر کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، گھر کے اندر بھی انہیں اپنے زینت کو کیسے چھپانا ہے جب نامحرم آ جائے تو،
क्योंकि जीनत औरत का पूरा जिस्म है। तो सूरह अहज़ाब में ये हुक्म आ रहा है कि घर से बाहर जब निकले तो कैसे निकले। आयत 59 या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी, आप अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को फरमा दें कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें। ये उससे करीब तर है कि वो उनकी पहचान हो जाए तो उन्हें ना सताया जाए, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, ली अज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों से। अज़वाज ज़ौज की जमा है और बनात बिंत की जमा है। व निसाइल मुमिनीन और मोमिनीन की औरतों से। निसा निस्वतुन की जमा है और निस्वा इम्राअतुन की जमा है। युदनीना नीचे कर ले, डाल ले, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलाबिबिहिन्न अपनी चादरों से। युदनीना का लफ्ज़ दुनू से है, दाल नून वाव। दुनू का मायना होता है करीब करना। जब अला सिला लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है ऊपर से डालना। मिन तबीज़ का है, यानी बाज़ हिस्सा। जलाबिबिहिन्न, जलाबीब जिलबाब की जमा है। ये जिम लाम बाइस का रूट है। जिल्ब का मतलब होता है खींचना, और जिलबाब कहते हैं बड़ी चादर को, वो बड़ा लिबास जो औरत अपने घर से निकलते वक्त अपने कपड़ों के ऊपर पहनती है। दाली का ये क्या, जिलबाब यानी जिलबाब का लटकाना। अदना करीब तर है, अन युरफ़ना के वो पहचान ली जाए, यानी इस लिबास में मुसलमान औरतें पहचान ली जाएंगी। ये लिबास उनकी आइडेंटिटी है। फला युज़ैना, फिर ना वो अजियत दी जाएंगी, सताई ना जाएंगी। ये ईज़ा से है, अजियत से, यानी ये उसकी हिकमत है, इसका फ़ायदा है। इस लिबास में निकलने का फ़ायदा क्या है कि वो सताई नहीं जाएंगी। वकान अल्लाह, और है अल्लाह गफूर रहीमा, बख्शने वाला मेहरबान। इस आयत में खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और आपको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आप ये हुक्म अपनी अज़वाज, बनात और सारी मोमिन औरतों को सुना दीजिए। अपने घर से हुक्म का आगाज़ कीजिए, इसलिए कि इस घर से आगाज़ किया गया कि ये घर के रहने वाले लोग जो है वो उन तमाम उम्मत मुस्लिमा के रोल मॉडल हैं। बताने वाला अगर कोई हुक्म, जो हुक्म बता रहा है, अगर उस पर अमल करेगा तो दूसरे के लिए वो बात ज़्यादा मुयस्सर होगी। और सारी मोमिनों की औरतें, बीवियाँ, बेटियाँ। मोमिन कौन होता है? जो भी शख्स ईमान की शराइत पूरी करे, यानी दिल से यकीन, ज़बान से इकरार और अमल से उसकी तस्दीक करें, इन सब के लिए ये हुक्म है। कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन कहकर ये हुक्म दिया गया। अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर से जलाबीब के टुकड़े लटकाया करें, इसलिए कि घर से निकलते ही औरत की वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है जो घर में होती है। तो वो प्रोटेक्शन जिसमें फितने का अंदेशा नहीं होता, और जब औरत घर से निकलती है तो उसे मज़ीद हिफाजत की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटेक्शन जिलबाब से मिलती है। अरबी में जिलबाब का मायना आता है अर्रिदाउ फौक़ल ख़िमार, चादर जो दुपट्टे के ऊपर से हो। अब ये जो लंबी चादर है, चाहे तो आप इसको खुले तरीके से ओढ़ लें या फिर सिलाई करके पहन लें, इसकी कोई भी शेप नहीं बताई गई है, मगर ये ज़रूर बताया गया है कि घर के कपड़ों के ऊपर की चादर है ये, और फिर उसके कुछ हिस्से को ऊपर से लटकाने का हुक्म है, जिसको शुरू ज़माने से लोग घूंघट कहते हैं। तो जिलबाब का मतलब ही होता है खींचना, यानी पेशानी से लेकर खींचकर नीचे कर लिया जाए, इससे चेहरा छुप जाएगा। इसको इब्न अब्बास ने खुद लपेट कर दिखाया, जिसमें आँख खुली रखी और बाकी चेहरों को उस चादर से लपेट दिया। और अगर नीचे ना किया जाए तो एक नुकसान ये होगा कि बार वो जो है चादर
सर के ऊपर चली जाएगी और बाल दिखाई देने लगेगा। तो आज के दौर में किसी ने उसे बुर्का कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। ये सारे अपनी अपनी सहूलियात के मुताबिक इसमें वैरायटी पैदा की गई है। यानी बेसिकली इस आयत में बाहर निकलते वक्त चेहरे का पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है। उलमा कहते हैं कि चेहरे का पर्दा उसी को समझ आएगा जिसने बुनियादी इक़दामात कर लिए हैं, जिसने अपने ऊपर एटलीस्ट चादर डाल ली है, जिसने जिल्बाब ओढ़ ली, यानी जिसने अपना औरा कवर कर लिया है, उसको चेहरे का पर्दा समझ आएगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ इतना बड़ा ऑनर दिया। क्या है वो? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों के साथ निसाइल मोमिनीन कहा है। कितना हमारे लिए यहाँ पे देखिए रश का मुकाम है। अगर मुझे और आपको अल्लाह ताला हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा वाली जन्नत में दाखिल कर दे तो हम भी, हमारे लिए कितनी बड़ी ऑनर की बात होगी कि हम उन्हें देख सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। तो ऐसी जन्नतों में अगर हम जाना चाहते हैं तो ऐसी जन्नतों में जाने के लिए आमाल भी हमें वही करनी होंगी जो हमारी रोल मॉडल ने किया है। तो ये जो आयत है इसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिल खोल दे, जो इसमें हक है उसको हमारे सीनों में उतार दे, और जो हमारे ईमान में कमी आ जाए उसको आप अपनी रहमत से दूर कर दीजिए। ये आयत उसको समझ आएगी जिसने पर्दा तो करना शुरू कर दिया, चादर या बुर्का पहनना शुरू कर दिया अपने माहौल के एतबार से। तो असल मकसद क्या है कि उनसे क्या कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर चादरों के पल्लू को लटका लिया करें। युदनीना अला का मतलब होता है किसी चीज़ को झुका लेना, इसीलिए यहाँ तर्जुमा किया गया कि अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें, क्योंकि औरत का चेहरा उसकी जीनत है। हम अपने घरों की प्रोटेक्शन करते हैं। देखिए, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमने खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, हमने किचन भी बंद कर दिया, और अगर हमने अपना मेन डोर खोल के छोड़ दिया तो प्रोटेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो चेहरा सब कुछ है। और जो लोग ये कहते हैं कि चेहरा का पर्दा मेंशन नहीं है कुरान में, ये इतने साफ अल्फाज में मेंशन है, और क्या चाहिए। तो और वैसे भी आप देखिए कि असल जो जीनत है वो चेहरा है। जो शायर लोग जो शेर व शायरी करते हैं किस चीज़ पर करते हैं? चेहरे पर ही करते हैं ना। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई सास अपनी बहू देखने गई है तो क्या कहती है कि अपने पैर दिखाओ, क्या देखती है? पहले चेहरा ही देखती है। तो असल चीज़ तो चेहरा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है चेहरा है। और फिर सारी आप देखिए रोमांटिक पोइट्री जो है वो औरत के चेहरे पर की गई है। वो सब औरतें जिन्होंने अपना औरा कवर कर लिया, बस चेहरा रह गया। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें एक कदम आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप सोचिए ना, अब कितना रह गया। अगर पूरा औरा कवर कर लिया तो स्किन का हिस्सा कितना बचाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 से लेकर 4 इंच। तो पूरा जिस्म जब आपने अपना ढाँप लिया, 3 इंच ढाँपने में क्या परेशानी। यहाँ मिसाल दी गई कि अगर आपको नबी की बीवियों और बेटियों के बराबर आकर बैठना है तो मैदान खुला है, उनके बराबर आप आकर बैठ सकती हैं। अगर पर्दा ना किया होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को हालत एहराम में, जो लोग कहते हैं ना कि चेहरा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में ये बात ना बताते कि जब हालत एहराम में हो तो अपने चेहरों पर पर्दे ना डालो। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि जब कोई नामहरम आया करता था हमारे सामने तो हम अपने चेहरों के आगे आड़ ले लिया करते थे। यानी एहराम में चेहरा में टच नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब वो पहले पर्दा करती थी, जो एहराम में नहीं कर पा रही हैं तो वो आड़ ले लिया करती थी। तो इसका मतलब क्या है कि आम हालत में औरतें चेहरा कवर किया करती थी। अगर मैं और आप जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने से 3 इंच पीछे रह गए तो क्या उस दिन हमें दुख नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा कि सिर्फ 3 इंच पीछे हम रह गए। अगर ये 3 इंच को हम छुपा लेते तो उस जन्नतुल फिरदौस में हम भी दाखिल हो जाते जहाँ की मेज़बान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा होंगी। ये कितनी बड़ी बात है।
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دیا ہے کہ میدان کھلا ہے، ان کے ساتھ آنا ہے تو جنت میں آ سکتی ہے۔ اور بہت بیسک مثال جو بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر دکان میں اگر جو چاکلیٹ کھلا ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہے نا، کیا آپ پسند کریں گی وہ چاکلیٹ لے کے اپنے بچوں کو خرید کے دینے کی؟ نہیں۔ تو اسی لیے آج عورتوں اور لڑکیوں کے چہرے پر جو ہے مردوں کی نگاہیں جو ہے مکھیوں کی طرح بن بنا رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے گا لڑکیوں کے چہرے سے وہ معصومیت، وہ خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پورا کا پورا کور کر کے رکھیں۔ اسلام کے احکام کو اڈاپٹ کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو اگر آپ نے ہمیں امہات المومنات میں شامل ہونا ہے تو ہمیں یہ اقدام کرنے ہوں گے۔ قیامت کے روز جن کے جیسا حال حلیہ اپنایا جنہوں نے، یعنی جن کی طرح ہم اپنا لائف سٹائل اختیار کریں گے، جن کے جیسا ہم رہیں گے، قیامت کے دن انہی کی طرح اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں جو چیزیں آپ اللہ کے خاطر کریں گی، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ آخر دنیا میں لوگ اور مقاصد سے بھی چہرے کور کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی کچھ سالوں پہلے جو ہے کووڈ آیا تھا، سارے لوگ چہرہ کور کر رہے تھے۔ یا اگر آپ کو اسکن کا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے چہرے کے لیے جو ہے سن برن سے آپ کا جو ہے الٹرا وائلٹ جو رے ہے اس سے چہرہ خراب ہو جائے گا، تو آپ کل سے جو ہے چہرہ کور کرنا شروع کر دیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف واضح الفاظ میں بار بار کہا، لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو چہرہ کور کرنا، یعنی کہ جو میں سورہ نور سے پڑھا رہی ہوں، سورہ احزاب، کیا مینشن ہو رہا ہے بار بار؟ چہرہ کور، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے آج کے دور میں، حقیقت ہے۔ اور چہرہ کا اگر آپ چہرہ کور کر لیں گی تو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ خود کو گناہوں سے بچائیں گی اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں گی۔ اور بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ میرے شوہر منع کرتے ہیں، تو کیا آپ کے شوہر آپ کا رازق ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر رازق ہے تو اس کی بات مانیے، اگر وہ رازق نہیں ہے تو جو رزاق ہے اس کی بات ماننا چاہیے۔ یہ شوہر نہیں آئیں گے قیامت کے دن آپ کو بچانے کے لیے۔ بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ پیرنٹس منع کرتے ہیں کہ ابھی سے پردہ مت کرو، شادی کے بعد کرنا۔ تو ماں باپ کا کہنا بھی، جو چیز واجب ہوتی ہے وہاں نہ شوہر کی ماننا ہے نہ ماں باپ کی ماننا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی ایک بہت ہی اہم شعر یہاں پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ آج اگر عورتیں چہرہ کا پردہ نہیں کرتی نا، اس میں بہت بڑا قصور مردوں کا بھی ہے۔ جو آج کے مرد ہے وہ چاہتے کہ میری بیوی جو ہے بالکل ماڈرن ہو کے میرے دوستوں کے سامنے پارٹی میں جائے اور اپنے دوستوں سے ملواتے ہیں کرتے ہیں، تو مرد جو ہے وہ بے غیرت ہو گئے حقیقت میں۔ تو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ بے پردہ کل آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور اس پردے کی حکمت کیا بتائی گئی اس آیت میں کہ یہ چیز ذالک ادنیٰ ان یعرفن، زیادہ قریب تر ہے کہ عورتیں پہچان لی جائیں، کہ جب وہ لوگوں کے ہجوم میں ہو، مارکیٹ میں ہو، کسی پارک میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ دور سے دیکھ کر پہچانی جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا چادر اوڑھ کر ہم کیسے پہچانے جائیں گے، یعنی ہم تو پورا کا پورا کور رہیں گے تو ہمیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ تو اس سے مراد ان کے جسموں کی پہچان نہیں ہے، شکلوں کی پہچان نہیں ہے، ان کی شناخت بحیثیت مسلمان کی پہچان ہے۔ روایت میں ہے کہ مسلمان عورتیں جب ضروریات کے لیے باہر نکلتی تو بدنیت منافقین تاک میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے، پھر پکڑے جاتے تو کہتے کہ ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ یہ شریف عورتیں، ہم نے سوچا کہ کوئی ہوں گی باندھی یا کنیز، اس لیے ہم نے چھیڑا تھا۔ تو حجاب عورت کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے تکلیف دور کرنے کے لیے ہے۔ فلا یؤذین، تاکہ اذیت نہ دی جایا کریں گی۔ اور کون سی اذیت؟
मर्दों की हवस की अजियत। आगे फरमाया वकान अल्लाह गफूर रहीमा, यानी बावजूद पर्दा का एहतमाम करने पर अगर कुछ तकसीर रह जाए, कमी बेशी रह जाए, तो अल्लाह की मेहरबानी से बख्शिश की तवक्को है। अब आगे आम छेड़छाड़ आज़ाद औरतों से हो या लौंडियों से हो, इसके मुतल्लिक बदनीयत मुनाफिकीन या यहूद को तंबी फरमाई जाती है, जिनका एक काम ईज़ा रसानी का ये भी था कि मदीना में तरह तरह की झूठी खौफनाक खबरें उड़ाकर लोगों को परेशान किया करते कि फला गनीम पर चढ़कर आना चाहता है, या फला कौम आई है वो हमला आवर होंगे या कत्लेआम करना चाहती है। आयत नंबर 60 लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफून फिल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम तुम्मा ला युजाविरूनक फीहा इल्ला क़लीला। अगर बाज ना आए मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और मदीना में झूठी अफवाहें उड़ाने वाले, तो हम ज़रूर तुम्हें उनके पीछे लगा देंगे, फिर वो उस शहर में चंद दिन के सिवा तुम्हारे हमसाया न रहेंगे। लइल्लम यंतही, अलबत्ता अगर ना बाज आए, ना रुके। कौन? मुनाफिक। अगर ये मुनाफिक अल्लाह के रसूल की मुखालफत से और अल्लाह के हुक्म मानने वालों को सताने से बाज ना आए, अलमुनाफिकून, ये मुनाफिक, वल्लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज, यानी कमज़ोर ईमान वाले हैं। और मर्ज किस चीज़ का था? मुसलमानों से हसद का, तकब्बुर का। दिल का मर्ज दो तरह का होता है, हिस्सी और मानवी। हिस्सी अमराज जैसे हार्ट अटैक और भी बहुत सारी बीमारियां, और मानवी अमराज कौन से होते हैं? दिल का हसद, यानी नफरत, बोग्स। तो ये कल्बी अमराज हैं। वल मुरजिफूना, और वो लोग झूठी खबरें फैलाने वाले, ये रजीफा से है। रजिफा, रजफा का मायना होता है शदीद इस्तिराब। रजफा जलजले को कहते हैं। बाज़ खबरें और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो एक सोसाइटी को हिला के रख देती है, जैसे हज़रत आयशा पर जो इल्ज़ाम लगा था वाक़ईफ का, इसी किस्म की खबरों में से था। उसने सबको हिला के रख दिया था। तो ये मुनाफिकीन मुसलमानों का हौसला पस्त करने के लिए ऐसी ऐसी खबरें फैलाया करते, तो इसीलिए उनको एक तरह से वार्निंग दी जा रही है कि सनसनीखेज खबरें फैलाने वाले फिल मदीनती, मदीना में, लनुग़रियन्नक, हम ज़रूर मुसल्लत कर देंगे तुझको, बिहिम, उन पर। लनुग़रियन्नक रूट है गैन र वाओ, और गरबिया का मतलब होता है किसी के साथ चिमट जाना। गरा का मतलब लगाना। लनुग़रियन्नक बिहिम, हम ज़रूर आपको उनके पीछे लगा देंगे, यानी उन पर मुसल्लत कर देंगे। तुम ला युजाविरूनक, फिर वो ना तेरे पड़ोस में रह सकेंगे। जिम वारा से है, जवार कहते हैं पड़ोसी को, यानी फिर ये मदीना में न रह सकेंगे, बल्कि यहाँ से जिलावतन कर दिए जाएंगे। पीहा, उसमें, रसूल के पड़ोस से महरूम कर दिए जाएंगे, यानी बहुत बड़ी नेमत से महरूम कर दिया जाएगा उनको। इल्ला कलीला, मगर बहुत कम। इससे मुराद ये है कि या तो इक्का दुक्का यहाँ रह जाएगा, और दूसरे वक्त में कमी, यानी बहुत थोड़े अरसे के लिए, उसके बाद उनको यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद कुछ कबाइल को जलावतन कर दिया गया था। आयत नंबर 61 मलऊनीना ऐनमा तुकीफू उखिज़ू व कुत्तिलू तक़तीला, फटकारे हुए वो जहाँ कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। मलऊनीना लानत ज़दा है, रहमत से दूर है। तो यहाँ कौन कौन से अमल काबिल लानत फरमाई? यानी नंबर 1 मुनाफ़िक़त, नंबर 2 क़ल्बी मरीज़, नंबर 3 सनसनीखेज झूठी खबरें फैलाने वाले, नंबर 1 2 3 हो ना, ऐनमा तुकीफू, जहाँ कहीं वो पाए जाए।
जहाँ कहीं से मुराद खुशकी में, समुंदर में, हवा में, पानी में, कहीं भी। उखिदू पकड़े जाए, वकुत्तिलु और कत्ल किए जाए, तक्तीला कत्ल किया जाना, कुत्तिलु तक्तीला मुबालगे का सीगा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि ये सरपसंद अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर दुनिया में भी रहमतों से महरूम हो जाएंगे, और उनमें भी ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़िंदा रहे तो ख़ास तौर पर आपकी सोहबत और हमसायगी से महरूम, और अगर किसी फितने फसाद में रंगे हाथों पकड़े गए तो जान से हाथ धो बैठेंगे। और बिलाखिर ऐसा हुआ कि जो लोग बाज ना आए वो वक्त के साथ साथ खुद नुकसान उठाते चले गए। यहूद तो निकाले गए और मुनाफिकीन ने ये धमकी सुनकर शायद अपना रवैया बदल दिया होगा, इसलिए उनको वो सज़ा से बच गए। आयत नंबर 62, सुन्नतल्लाहि फिल्लदीना खलौ मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का यही दस्तूर रहा है उन लोगों में जो गुजरे हैं उनसे पहले, और तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे। सुन्नतल्लाहि अल्लाह का तरीका है, सुन्नत का मतलब तरीका, और सुन्नत भी दो तरह की होती है, एक शरई और एक उर्फी। यानी आम मारूफ तरीके जो होते हैं जिसको हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ जब बिगड़ जाए तो उसका अंजाम क्या होता है, उसका खुद नुकसान होता है। कोई भी जो जुल्म करे, फसाद करे तो किसी दूसरे के बजाय खुद का नुकसान उठाता है। सुन्नत अल्लाही अल्लाह का तरीका है, तो उसने हर एक को आज़ादी दी है कि हर एक अपनी मर्जी से जो करना चाहता है करे, लेकिन जब वो एक ख़ास लिमिट को पार कर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस ज़मीन में एक बैलेंस कायम करता है और मुफसिदीन को पकड़ लेता है। ये अल्लाह का हमेशा का तरीका रहा है। जो उनसे पहले भी गुजरे हैं कि उनको आसमानी सजाएं दी अल्लाह ने, या अम्बिया के हाथों सजाएं दिलवाई, जैसे फ़िरौन की मिसालें ले लें, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन मक्का में जो थे उनको मुसलसल मौका दिया गया, फिर भी वो बाज नहीं आए तो क्या हुआ, आखिर में ख़त्म कर दिए गए। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है कि जो लोग वो लोग जो आपकी मुखालफत करते हैं आप उनकी फ़िक्र ना करें, हम आपको उन पर मुसल्लत कर देंगे। सुन्नतल्लाहि फिल्लदीना खलौ मिन क़ब्लु, ये अल्लाह का तरीका रहा उन लोगों में जो इससे पहले गुजर चुके। वलम तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और हरगिज़ ना तुम पाओगे अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली। किस सुन्नत में तब्दीली ना पाओगे? कौन सा कानून नहीं बदलेगा अल्लाह का, कि जालिम का हिसाब दुनिया में भी होगा। जालिम को मोहलत मिलती है लेकिन खुली छुट्टी नहीं मिलती है, कि जुल्म अपनी मौत आप ही मर जाता है। अब जब इन मुनाफिकीन और यहूद की दुनिया की लानत और क़यामत के अजाब से भी डराया गया, तो अल्लाह और रसूल की मुखालफत करने वाले मुनाफिकीन व यहूद वगैरह इस आखिरत के अजाब पर वो यकीन कैसे कर सकते थे। यानी इस किस्म की वईदें सुनकर और ज़्यादा वो जो इनकार और हंसी और मजाक करने लगे, और हंसी मजाक में पूछने लगे कि आयत नंबर 63, यसअलुकन्नासु अनिस्साअति कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वमा युद्रिका लअल्लस्साअता तकूनु करीबा। आपसे लोग क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए इसके सिवा नहीं कि उसका इल्म अल्लाह के पास है, और तुम्हें क्या खबर, शायद क़यामत करीब ही हो। यसअलुकन्नास, सवाल करते हैं आपसे लोग, किससे सवाल करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अन्नास से मुराद अहले मक्का और अहले मदीना के मुनाफिक और यहूद है। अनिस्साअति, क़यामत के बारे में। अहले मक्का तो सवाल करते थे इनकार करने के लिए, यानी मजाक उड़ाने के लिए, और यहूद सवाल करते थे इम्तिहान लेने के लिए, क्योंकि वो खुद भी मानते थे कि क़यामत होगी। तो वो ये जानना चाहते थे कि ये पैगंबर जो है असल में है या नहीं है, पैगंबर यानी सच्चे हैं या नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? यहाँ पे साआ जो है घड़ी को कहते हैं, साअतन घड़ी, वो घड़ी जिसमें क़यामत कायम होगी। ये ज़िंदगी
ختم ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی۔ قل کہہ دیجیے، انما بے شک، علمہ اس کا علم، کس کا؟ اس گھڑی کا، اس قیامت کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو پتہ نہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ وما یدری کا، اور کون بتائے تجھ کو؟ ادرا یدری، ادرا کا مطلب ہوتا ہے واقف کرنا، بتانا، اور کون بتائے تجھ کو؟ لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، قریب ہی ہو، کیا خبر قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ اور ہر شخص کی قیامت کب ہے؟ جب اس کی موت آ گئی، اس کی قیامت آ گئی۔ اور ہم میں سے کس کو اپنی موت کا پتہ ہے کب آئے گی؟ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ تو موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے۔ تو تم اس خاص بڑے دن کی تاریخ پوچھتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ وہ تو قریب ہی ہے۔ تو تم اس فکر میں مت پڑو کہ قیامت کب آئے گی، اس کا سامان کرو اور اس کی تیاری کرو۔ قرآن میں آتا ہے نا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں، دو انگلیوں کو قریب کر کے بتایا، کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہے یعنی بیچ میں۔ تو تم سارے جہاں کی قیامت کو کیا پوچھتے ہو؟ تمہاری قیامت یعنی تمہاری موت کہیں سر پہ نہ کھڑی ہو، یعنی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے غفلت چھوڑو اور تیاری کرو۔ آیت نمبر 64، ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا۔ 65، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کافرین پر، اور کافر کے دو معنی ہیں، ایک تو کفر اکبر اور دوسرے کفر اصغر یا ناشکری کے معنی میں کیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، لیکن یہاں کفر اکبر ہی مراد ہے، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ بھڑکتی ہوئی آگ کو سعیر کہتے ہیں۔ کیسی ہے وہ آگ؟ التی تطلع افئدہ، دلوں کو جا پکڑے گی۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابدا، ایسا زمانہ جو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، یعنی جو مشرک یا کافر ہوں گے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یعنی مسلمان کے بارے میں آتا ہے نا، جو ایک بار بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کبھی نہ کبھی، اب جتنا بھی گناہ گار ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوں گے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ کبھی بھی، خالدین فیہا ابدا، کبھی بھی یہ لوگ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ لا یجدون ولیہ، ولیہ دوست کے لیے بھی آتا ہے، کسی بھی کام میں مددگار کیا کرتا ہے؟ آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو جہنم میں کوئی مددگار نہ پائیں گے جو ان کو باہر نکلنے میں مدد کرے یا ان کے لیے کوئی آسانی کر دے، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے، اور اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ دن تو بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جس طرح کے کباب کو بھونتے وقت الٹ پلٹ کرتے ہیں، کیونکہ آگ اگر سامنے آئے گی تو انسان کی فطرت کیا ہوگی کہ وہ منہ اس طرف کر لے گا، تو ادھر سے پھر آگ آ جائے گی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ سوچئے کہ جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں اور سورج کی تپش جو ہے ڈائریکٹ ہمارے چہرے پہ پڑتی ہے، تو ہم اگر منہ موڑ رہے ہیں
اور لیکن کسی بھی طرح ریلیف نہیں مل رہا ہے تو کیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی سب طرف سے جو گرمی کی شدت ویسی ہوتی ہے. تو جہنم کی آگ ہے، اس کی کیا شدت ہوگی. اس وقت وہ حسرت سے یوں کہیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کے ہم. یہ حرف تمنا ہے، لیتا. اطعنا اللہ، اللہ کی بات مان لیتے. چہروں پر بات کی جا رہی ہے کیونکہ چہرہ جو ہے وہ جسم کا مین ڈور ہے. جیسے کسی عمارت میں ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور مین گیٹ سے سب چیزیں باہر بھی نکلتی ہیں اور اندر بھی جاتی ہیں. تو انسان کے جسم میں چہرہ وہی درجہ رکھتا ہے، یعنی سب سے نمایاں حصہ ہے، اسی سے سب کچھ اندر جاتا ہے اور اندر کا نکلتا ہے. آنکھیں بھی چہرے پہ ہے، زبان بھی چہرے پہ ہے. تو سب خرابیوں کی جڑ اور ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. لہٰذا جہاں سے خرابی کا آغاز ہوگا اسی جگہ کو زیادہ جلایا بھی جائے گا. اس وقت کہیں گے کاش اللہ کی بات مان لیتے. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرتے ہم. اور ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے رسول کا ذکر کریں گے. امت موسیٰ، موسیٰ کی اطاعت کی بات کریں گے. امت عیسیٰ، عیسیٰ کی اطاعت کی بات کریں گے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ساری دنیا کے لوگ اس وقت وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ ہم اللہ رسول کی بات مان لیتے. آیت نمبر 67. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں راستہ سے بھٹکا دیا. وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، ہم اطاعت کرتے رہے اپنے سرداروں کی. سادہ سید کی جمع ہے. سید کہتے ہیں سردار، لیڈرز، دنیاوی اعتبار سے. وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، کبیر کی جمع ہے، یعنی دینی رہنما یا خاندان کے بڑے، یعنی جو رشتے میں بڑا، خاندان میں بڑا یا دینی رہنما، کوئی استاد، کسی بھی اعتبار سے جس کو انسان بڑا سمجھے، جس سے انسان مرعوب ہے. ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو حق سے بھٹکا دیا. اب یہاں پر سبیلہ کیوں آیا؟ کیونکہ رسول اور سبیل کے آخر میں الف نہیں ہوتا ہے. رسول کے آگے بھی لکھنے میں الف نہیں آتا اور سبیل کے آگے بھی. الف تو تنوین کی علامت کے طور پر آتا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آلریڈی الف لام ہے دونوں میں. تو یہ الف کیوں آیا؟ اس الف کو اشباع کہتے ہیں. اشباع ہوتا ہے طول دینا، بات کو لمبا کر دینا. جیسے شعر و شاعری میں ہوتا ہے نا، آخری لفظ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب ذرا اس کو کھینچ کر پڑھیں اور ان کی حسرت کو سامنے رکھے. وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. حسرت سے، یعنی کوئی دکھ سے بھرا ہوا ہو تو وہ اس طرح بولتا ہے. اور اگر یہاں پہ رسول ہوتا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، بالکل وہ حسرت معلوم نہیں ہوتی. آیت نمبر 68. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. ربنا، اے ہمارے رب، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو دگنا عذاب دے. کیوں دگنا؟ کہ خود بھی بھٹکے تھے اور ہمیں بھی بھٹکا دیا. بھٹکنے اور بھٹکانے کا عذاب. وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنت کر ان پر، لعنت بہت بڑی. سورہ فرقان میں بھی آتا ہے، ظالم اس دن اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. اسی مضمون کی ایک آیت سورہ اعراف 8ویں پارے میں گزر چکی ہے، جہاں ان بڑے اور جن کو یہ لوگ جن کے بارے میں کہہ رہے تھے، سرداروں کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ لوگ لعنت کر رہے تھے اور اللہ کو کہہ رہے تھے کہ ان کو عذاب دے. تو ان چھوٹوں کو، یعنی اپنے فالوورز سے کہیں گے وہ بڑے، ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ کیا تمہاری عذاب میں کچھ کمی ہو گئی؟ نہیں، تم کو بھی اپنے کرتوت کا مزہ چکھنا ہے.
اس طرح اہل جہنم ایک دوسرے پر لان تان اور الزام سے کام لیں گے اور یہ بجائے خود ایک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو جہنم کے آزار سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب اگر ان آیات کو آیت حجاب کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اللہ کا حکم سمجھ آنے کے بعد کیا چیز روکتی ہے ہمیں ماننے سے؟ لوگوں کا خوف، ان لوگوں کا جو چاہے عمر میں چھوٹے ہو یا بڑے ہو لیکن ہم ان سے مرعوب ہو، جن کا ڈر ہو ہمیں۔ آج دیکھیے بہت سی عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے شوہر نہیں مانتے لہٰذا ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، ہمارے پیرنٹس نہیں مانتے اس لیے ہم ناراض نہیں ان کی بات مانیں گے۔ کیا یہ سب ہمارے قیامت کے دن کام آئیں گے؟ یہ بار بار اللہ تعالیٰ سوچنے کا مقام آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین کسی بات پر پختہ ہو جائے تو ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ ڈرتے ہم اس وقت تک ہیں جب تک خود ہم کنفیوز ہوتے ہیں، یعنی اصل قصور ہمارا خود ہی ہوتا ہے۔ جب ہم ڈٹ جاتے ہیں، یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر کسی شوہر کی اور پیرنٹس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔